بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین مکرم، گزشتہ نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے رمضان کی عنایتوں اور نوازشوں کے بارے میں بلیغ خطبہ دیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ماہ صیام کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس مہینے کی ایک رات یعنی لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے فضائل اور اس سے متعلق باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، یعنی رمضان کے مہینے کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی عنایتوں سے نوازشوں سے نوازا ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر بندے مومن اس ماہ مبارک کو اس کے تقاضے کے مطابق اگر گزار دے گا تو انشاءاللہ اس کی بخشش، اس کی نجات یقینی ہے۔ تو روزے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ روزے کی اجر و ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، جبکہ دوسری عبادتوں کا ثواب کم سے کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت اور صراحت فرمائی گئی۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ نے کسی خاص اجر کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ کل قیامت میں اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور ایک روایت میں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کیا عنایت فرمائیں گے، وہاں پہنچ کر ہی ہم کو پتہ چلے گا۔ یہی بات ختم نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فضیلتیں روزے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ کل روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہونے کے بارے میں حکم فرمائیں گے۔ اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس دروازے میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اعلان کرنے والا اعلان کہے گا، کہاں ہیں وہ روزہ دار، کہاں ہیں وہ خوش نیک بخت لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اس اعلان پر، اس پکار پر روزہ دار آئیں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ روزہ داروں کے داخلے کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ خاص روزہ داروں کے لیے اللہ نے اس دروازے کو مختص فرما دیا۔ ایک فضیلت تو روزے کی یہ بیان فرمائی، اور ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن مجید سفارش کریں گے، یعنی جس اللہ کے بندے نے روزہ رکھنے کے بعد، روزے کا اہتمام کرنے کے بعد رات میں نماز تراویح کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سنا ہوگا یا سنایا ہوگا، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن مجید سفارش کریں گے، اے باری تعالی، اس بندے مومن نے آپ کی رضا کی خاطر، آپ کی خوشنودی کی خاطر
اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، لہذا میرے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیے اور اس کو جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے، نوازشوں سے سرفراز فرمائیے۔ اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن میں روزہ رکھنے کے بعد اس ماہ رمضان کی راتوں کو قرآن کے سننے سنانے میں مصروف رکھا، قرآن کے سننے سنانے میں رات میں یا آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، لہذا میری طرف سے اس کے حق میں سفارش قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرما کر اس کے اوپر نوازشوں اور عنایتوں کے بارش فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ظاہر بات ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی ان لوگوں کے لیے، ان ایمان والوں کے لیے جن کے موافقت میں، جن کے حق میں قرآن اور روزہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا اتنے بڑے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے جب اللہ نے اس روزے کے رکھنے پر اتنی نوازشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اتنے وعدوں کا وعدہ فرمایا ہے، عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو بڑے ذوق و شوق سے روزہ رکھنے کا ہر مومن کو اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں پر روزوں کے رکھنے پر فضائل بیان کیے گئے، وہیں پر روزوں کے نہ رکھنے پر بھی وعیدیں سنائی گئی۔ اس کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ رمضان کے مہینے کی برکت، رمضان کے مہینے کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس سے بھی واضح ہوتی ہے۔ جو بندے مومن بلا کسی عذر شرعی کے یا عذر طبعی کے اگر رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کرے گا، یہ عذر کے بغیر ہے، عذر کے ساتھ نہیں، عذر کی وجہ سے اگر کوئی ترک کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مسافر ہے، حالت سفر میں اس کو روزہ چھوڑنے کی جو ہے گنجائش شریعت نے دی ہے، اجازت شریعت نے دی ہے۔ جو شرعی مسافر ہے، روزے رمضان کے مہینے میں اگر اس کو سفر کرنا ضروری ہے تو وہ سفر کرے اور روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اور اسی طریقے سے ایک مریض ہے، اس مرض کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں، تو رمضان میں روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے، اس کو رخصت ہے۔ لیکن جو بندے مومن بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر طبعی کے اگر روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی تلافی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روزے کے بدلے میں ساری زندگی اگر روزہ رکھنے کا اہتمام کرے تب بھی رمضان کے روزے کی فضیلت، رمضان کے روزے کی اہمیت کو پا نہیں سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ اگرچہ کہ ایک روزے کے چھوٹنے سے، ایک روزہ اگر قضا کر لے تو فریضہ ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا، اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک روزے کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی فضیلت کو ساری عمر روزہ رکھنے کے بعد بھی پا نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ مزید جو ہے وعیدیں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ ایک موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ صحابہ ممبر کے قریب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا، صحابہ کی ایک شان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عادت کے خلاف کوئی عمل دیکھ لیتے تو صحابہ وجہ دریافت کرتے تھے کہ آج ہم نے آپ سے ایک نیا عمل، نئی بات دیکھی ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم کو بھی عمل کرنے کا جو ہے موقع میسر آئے، عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے موقع پر ایک پہلی دفعہ میں یہ عمل فرمایا تھا کہ تینوں زینوں پر آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا، تو صحابہ کو اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ صحابہ نے دریافت فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ آمین کہو۔ اس کے بعد آپ نے 3 بد دعائیں میرے سامنے فرمائی۔ پہلی بد دعا یہ فرمائی، ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے، جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس ماہ رمضان کو اس کے تقاضے کے مطابق نہ گزارے، عبادتوں میں اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں نہ گزارے اور اپنے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان نہ کر لے، ایسا آدمی ہلاک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ایسے آدمی کے بھی حق میں جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے دن پر جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے، اپنی نجات کا سامان نہ کر لے، ایسے آدمی کی ہلاکت کے بارے میں بد دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اندازہ لگائیے کہ بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہے اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے 3 شخصوں میں جن کے بارے میں بد دعا کی گئی ہو اور آمین اللہ کے نبی نے فرمائی ہو، ہلاکت کے اندر کیا تردد باقی رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام رئیس الملائکہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الانبیاء ہیں، سید الانبیاء والرسل ہیں، لہذا آپ کی آمین کے قبول ہونے میں، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ اس سے بڑھ کر محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہم بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر طبعی کے ذرا سے بہانے روزے کو ترک کرتے ہیں، تو وہ لوگ سوچ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یقینی طور پر وہ اس وعید کے مستحق ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے ہلاکت کے بارے میں کسی طرح کا تردد باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں، رمضان کے مہینے کی عظمت کو سامنے رکھیں اور روزے کی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری یہ چھوٹی تدبیر اور کوشش ہماری نجات کا اور مغفرت کا سامان بن سکتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو رمضان کے مہینے کی اس کے تقاضے کے مطابق قدر کرنے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے اور روزہ جیسے رکھنا ہے ویسا رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔